بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے اسلام کے پیارے پیارے دوستو، ہم آپ کو پیارے اسلام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک اور نیا اور سبق آموز قصہ لے کر آئے ہیں۔ قصہ ہے ایک اللہ والے اور ایک زانی شخص کا۔ قصہ شروع کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل پیارا اسلام کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ہر ویڈیوز کا پتہ لگتا رہے۔ اور درود پاک سے ہونے والی محفل کا حصہ بننے کے لیے کامنٹ میں اپنا نام تحریر کر دیں۔ تو چلیے آپ کا انتظار ختم کرتے ہیں۔ قصہ یہ ہے کہ ایک اللہ والے تھے اور ان کو اللہ تعالیٰ سے بہت محبت تھی۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے اور اللہ کے ہر حکم پر شکر گزاری کرتے تھے۔ ان اللہ والے کے ایک استاد بھی تھے۔ درویش کی زندگی میں اپنے استاد کا بہت اعلیٰ رتبہ تھا۔ وہ اپنے استاد کی ہر بات مانا کرتے تھے۔ ایک دن استاد نے درویش سے کہا، تم 3 دن تک ایک روزہ رکھو، یعنی 3 دن تک کچھ کھانا نہیں ہے، مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ درویش نے بغیر کسی سوال جواب کے اپنے استاد کا حکم مانا اور 3 دن کا روزہ رکھ لیا۔ ان کے استاد نے یہ بھی کہا تھا کہ 3 دن کے بعد غیب سے رزق آئے گا، تم اس رزق سے افطار کرنا۔ درویش نے روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی اور زیادہ عبادت کرنا شروع کر دی۔ 3 دن کا مسلسل روزہ رکھنا ہرگز آسان نہیں ہوتا۔ سو درویش کو بھی بھوک لگ رہی تھی اور ان کا نفس بار بار ان کو الجھا رہا تھا کہ روزہ توڑ دو، لیکن وہ تو درویش تھے۔ انہوں نے اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی مشغول رہے۔ تیسرے دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد درویش ایک جگہ بیٹھ گئے اور رزق کا انتظار کرنے لگے۔ ان سب کے دوران ایک شخص کو آپ کی تلاش تھی۔ اس شخص نے سن رکھا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں اور آپ کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ وہ شخص زانی تھا اور ساتھ شراب نوش بھی تھا اور آپ سے اپنے لیے دعا کروانا چاہتا تھا۔ چنانچہ جب اس شخص کی آپ سے ملاقات ہوئی تو اپنے ساتھ بھنا ہوا گوشت بھی لایا تھا۔ وہ شخص ٹھیک اسی وقت درویش کے پاس پہنچا جب درویش رزق کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ شخص اپنے ساتھ بھنا ہوا گوشت اس لیے لایا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اللہ والے کو کھانا کھلانا ثواب کا کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اس نے اپنا گناہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کر رکھا تھا۔ اس نے یہ سوچا تھا کہ وہ روز رات کو گناہ کرے گا اور اگلے دن اللہ والے کو کھانا کھلا دیا کرے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا کریں گے۔ وہ شخص جب درویش کے پاس کھانا لے کر آیا تو درویش نے سمجھا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے اور انہوں نے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ شخص بھی درویش کی دعائیں لیتا چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد درویش کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ یہ درد ناقابل برداشت ہو جاتا اگر درویش کو قے نہ آتی۔ درویش نے قے کی اور سارا کھانا باہر نکل گیا۔ ان کا پیٹ خالی ہو گیا۔ اس چیز نے درویش کو سوچ میں ڈال دیا کہ کیا انہوں نے حرام کھایا ہے۔ بات کی تہہ تک جانے کے لیے درویش اپنے استاد محترم کے پاس چلے گئے اور ان کو سارا ماجرا بیان کر دیا۔ استاد نے کہا، میرے شاگرد، جس شخص نے تمہیں کھانا کھلایا وہ زانی اور شراب نوش تھا اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو درویش نے پوچھا کہ اب وہ کیا کرے؟ استاد نے کہا، اب تمہیں 3 دن کا ایک اور روزہ رکھنا ہوگا، یعنی 3 دن تک مسلسل کچھ نہیں کھانا، اور اس بار تم کسی انسان کے ہاتھ کی افطاری نہیں کرو گے، رزق تمہیں غیب سے ہی آئے گا۔ درویش پہلے ہی 3 دن کا بھوکا تھا اور اب 3 دن اور بھوکا رہنا تھا۔ بھوک سے ان کی حالت نڈھال ہو گئی تھی، لیکن اللہ کی خوشنودی کے لیے انہوں نے ایک اور روزہ رکھ لیا۔
وہ پھر سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے۔ نفس نے اس بار بھی الجھانے کی کوشش کی، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ جب 3 دن مکمل ہو گئے تو درویش پھر ایک جگہ بیٹھ کر رزق کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ عشاء ہو گئی، لیکن کہیں سے رزق میسر نہ ہوا۔ درویش کی حالت غیر ہو رہی تھی، اسی لیے وہ اسی جگہ پر لیٹ گئے اور سوچا کہ کچھ دیر سو لیتے ہیں، اس طرح ان کا دھیان بھی بڑھ جائے گا۔ وقتاً فوقتاً وہ آنکھ کھول کر دیکھ بھی لیتے کہ آیا کوئی رزق آیا بھی ہے یا نہیں۔ جب بھوک کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی تو درویش نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ ہاتھ مارنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں کچھ کنکر چپک گئے۔ درویش نے وہ کنکر دیکھے اور انہیں اپنے منہ میں رکھ لیا۔ کنکروں کا ذائقہ اتنا میٹھا تھا کہ آپ حیران رہ گئے، لیکن خوف کے مارے درویش نے وہ کنکر منہ سے باہر نکال لیے۔ ان کو خوف تھا کہ یہ بھی کہیں اسی شرابی کی طرح فریب نہ ہو، لیکن جب بھوک برداشت سے باہر ہو گئی تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر وہ کنکر دوبارہ منہ میں رکھ لیے۔ وہ کنکر اتنے شیریں تھے کہ درویش کو یقین کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ وہ کنکر ہی ہیں، اور پھر درویش نے ان میٹھے کنکروں سے ہی اپنا پیٹ بھرا اور پھر اپنے استاد کے پاس چلے گئے۔ ان کو سارا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں بھوک کی شدت سے تڑپ رہا تھا، اور اسی تڑپ میں جب میں نے اپنے ہاتھ زمین پر مارے تو کچھ کنکر میرے ہاتھ کے ساتھ آ لگے، اور جب میں نے انہیں منہ میں رکھا تو وہ بہت زیادہ میٹھے تھے، اور ان کا ذائقہ ایسا تھا کہ انہوں نے آج تک ایسی چیز نہیں چکھی تھی۔ درویش کے استاد مسکرا دیے اور کہا کہ یہ وہی غیبی رزق ہے جس کا میں نے تمہیں کہا تھا۔ یہ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ وہ کنکر اصل میں کنکر ہی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ تمہارے منہ میں جاتے ہی اپنی فطرت بدل دیتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انسان اپنے نفس کے لیے لڑتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاطر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی اسے نوازتے ہیں۔ تم بھی اپنے نفس سے لڑے، تم نے اپنی بھوک پر توجہ نہ دی بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت میں مشغول رہے، تو تم نے یہ امتحان بھی پاس کر لیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں پر پورا اترتا ہے اور مایوس نہیں ہوتا بلکہ اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم سے نوازتے ہیں، اور وہ اجر اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ انسان اپنی پچھلی تمام آزمائشوں کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نفس سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں اور اس کی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں۔ امید ہے کہ یہ قصہ آپ کو بہت کچھ سکھائے گا۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر کر دیں، کیونکہ اچھی بات آگے پہنچانا صدقہ ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بھی اصلاح ہوگی اور دوسروں کی بھی، اور کوئی اچھا سا کامنٹ کر دیں، اس سے ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جزاک اللہ۔